پرسوں سے لے کر اب تک یہ کول شریف کی جو محفل ہوتی ہے یہ اکٹھے ہو کے مرحوم کے لیے بخشش کی دعا ہوتی ہے۔ یہ جو ہم پہلے تلاوت کرتے ہیں، نبی کی نعت پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں، نبی پہ درود پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ درود پڑھیں تو اللہ کی کتنی رحمت نازل ہوتی ہے؟ بولیے، آپ ہی بتا دیجئے۔ ایک دفعہ درود پڑھے ایک بندہ تو اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اتنے بندے مل کے درود پڑھے محفل میں تو حساب لگائیں رحمتوں کا۔ ہمارا مقصد یہاں اللہ کا ذکر، اللہ کے نبی کا ذکر، نبی کی آل بیت کا ذکر، اللہ کے نبی کے صحابہ کا ذکر، اور صحابہ کرام کے بعد اللہ کے محبوب کی امت کے اولیاء کا ذکر ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارۃ الذنوب۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مل کے بیٹھ کے نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، ذکر الانبیاء عبادت، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ بولیے انبیاء کا ذکر کرنا کیا ہے؟ سارے بولیے انبیاء کا ذکر کرنا کیا ہے؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، میری بات نہیں، میرے نبی کا فرمان ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَذِكْرُ الْأَوْلِيَاءِ كَفَّارَةُ الذُّنُوبِ، اور نبی کریم فرماتے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو ہم جناب اس محفل پاک میں آئے ہیں جس کا مقصد محمد ملک مرحوم و مغفور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرنا ہے۔ تو ہم اللہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا بھی ذکر کر رہے ہیں، نبی پہ درود بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے آل بیت کا ذکر، اللہ کے نبی کے صحابہ کا ذکر، اللہ کے نبی کی امت کے اولیاء کا ذکر۔ یہ سارے ذکر نیک ہیں، یہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ رب کی رحمت متوجہ ہو۔ جب آدھا گھنٹہ محفل منعقد کرنے کے بعد، درود پاک کثرت سے پڑھنے کے بعد، سبحان اللہ کا ورد سننے کرنے کے بعد، جب رب کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو آخر میں ہم اس مرحوم یا مرحومہ کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ اس محفل کا مقصد کیا ہے؟ محفل میں اکٹھے ہو کے تلاوت کلام، نبی کا ذکر، نبی پہ درود، نبی کے صحابہ، آل بیت، اولیاء کاملین، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر وعظ و نصیحت کی جاتی ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک، حدیث پاک، ان کی فہم و تفہیم عوام الناس کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اتنے مجمع میں سے ہدایت کی بات لے کر جائے، ساری زندگی عمل کرے، صدقہ جاریہ مرحوم کے لیے بن جاتا ہے۔ ان محفلوں کا یہی ثواب ہے، یہی فائدہ ہے۔ تو اسی مقصد کو مد نظر رکھنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی مشہور آیا مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ کوشش کروں گا تھوڑے وقت میں آپ کو سمجھا سکوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ میں نے کہا میں قربان جاؤں گا میرے رب العالمین، تو نے ہمیں کتنا خوبصورت نام دیا۔ ہم کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے۔ رب نے ہمیں کون سا نام دیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ حضرات محترم، میرا رب کتنا خوبصورت نام دے رہا ہے۔ وہ نام دے رہا ہے، ایمان کی حق حوالے سے نام دیا۔
کہ اگر یہ ایمان مجھے مل گیا یہ دنیا بھی کامیاب ہے، اور اگر جب میرا روح نکلنا ہے، روح نکلنے کے وقت جس نام سے میرے رب نے مجھے بلایا، آپ سب کو بلایا، اگر وہ چیز روح نکلتے وقت میرے پاس موجود ہے تو گویا میری موت بھی کامیاب ہے۔ اور اگر میں قبر کے اندر چلا گیا، جب میں قبر میں پہنچا منکر نکیر آ گئے، انہوں نے اٹھا کے بٹھایا، اگر جس رب نام سے میرے رب نے ہم سب کو بلایا ہے وہ چیز ہمیں قبر میں بھی موجود ہوئی تو منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے میں بھی کامیاب ہے۔ اور اگر جناب جب قبریں کھلیں گی، حشر کے میدان میں جائیں گے، سارے نام بندے بھول جائیں گے، ایمان والا ایمان والا ایمان والا اس نام سے بلایا جائے گا۔ میں قربان جاؤں میرے رب پہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنا خوبصورت نام عطا فرمایا۔ حضرات محترم نام بدلتے رہتے ہیں، بچپن میں بندہ جب پیدا ہوتا ہے ماں نام اور رکھتی ہے، عرف نام اور ہوتا ہے، پیار کا نام اور ہوتا ہے، نک نیم اور ہوتا ہے، محلے میں نام اور ہوتا ہے، بندہ سکول جانا شروع کرتا ہے، میٹرک ایف اے بی اے کرتا ہے، اپنے کلاس فیلو میں نام اور ہوتا ہے، پڑھ کے جب اپنا کوئی نہ کوئی جاب کرتا ہے اس وقت نام اور ہوتا ہے، اگر پاکستان چھوڑ جائے کسی دوسرے ملک میں چلا جائے وہاں اس کا نام جغرافیائی حوالے سے بدلا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے پاکستانی ہے، کوئی کہتا ہے پنجابی ہے، کوئی کہتا ہے منڈی بھاؤ دین والا ہے، نام بدلتا رہا، ہر لہجہ بندے کا نام بدلتا رہا، پر میرے رب نے قرآن میں ہم سب کو جو نام دیا، چاہے یہ زندگی ہو، چاہے بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، یہ زندگی ہو، قبر کی زندگی ہو، آخرت کی زندگی ہو، جنت میں بھی چلے جاؤ، میرے رب نے جو نام دیا وہ ساری زندگیوں میں یہی نام رہے گا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا اللہ حکم ہوئے، مولا کیا فرمانا چاہتا ہے؟ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے دین میں۔ یا اللہ سمجھ نہیں آئی، ادھر فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادھر فرما رہا ہے پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اگر دین میں داخل نہیں تو ایمان والے کیسے ہو گئے؟ اور اگر ایمان والے ہیں تو دین میں تو داخل ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والے ہیں۔ یا الہ العالمین سمجھ نہیں آئی؟ یہی مضمون ایک اور مقام پہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، آگے فرمایا آمنو، پہلا آمانو، آگے فرمایا آمینو، اے ایمان والو۔ یہاں پر بھی یہی فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا اللہ حکم ہو، فرمایا آمینو، ایمان لے کے آؤ۔ اب میں آپ کو کہوں نا کہ یہ جو حال میں بیٹھے ہیں، مسجد کے حال میں بیٹھے ہیں، یہ حال میں آ جاؤ، تو آپ نے کہنا جناب وہ کام کہہ رہے ہیں جو پہلے ہی ہو چکا ہے، ہم حال میں ہی ہیں۔ ایک کام ہو جائے، اس کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو گرامر میں کہتے ہیں تحصیل حاصل، یعنی اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جو پہلے ہی حاصل ہے، اور یہ فضول ہے۔ تو یا الہ العالمین، تیرا پاک کلام تو فضولیات سے پاک ہے، شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا کلام پاک ہے، تمہاری سمجھ نہیں ہو سکتی، سمجھ کم ہو سکتی ہے، میرے کلام میں فرق کوئی نہیں۔ یا اللہ میں سمجھا نہیں، یا ایھا الذین آمنو آمینو، اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ۔ سمجھا نہیں کیا مطلب ہے؟ حضرات محترم علماء مفسرین نے سمجھایا کہ جب ہمارے آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، آپ اونٹنی پہ سوار ہیں، واقعہ بہت لمبا ہے، میں
انتہائی مختصر انداز سے بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے وقت اونٹنی پر سوار، اونٹنی مدینہ شریف کے اندر داخل، مدینے والے لوگ آگے آ کے استقبال کر رہے ہیں۔ آ کے کوئی کہتا ہے جناب میرے گھر آؤ، کوئی کہتا ہے میرے گھر آؤ، کوئی کہتا ہے میرے گھر آؤ، کوئی کہتا ہے جناب میری حویلی بڑی کھلی ہے۔ 10-20 بندے آسانی سے آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ میرے گھر میں تشریف لائے، میرا نبی تو مہمان ہے مدینے میں، مکہ چھوڑ کے اپنا وطن چھوڑ کے مدینے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ آگے لوگ مدینے والے ان کا جو استقبال کر رہے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ بنی نجار کے قبیلے کی بچیاں دف ہاتھوں میں لے کے مدینے کے مکانوں کی چھتوں پہ کھڑی ہو کے میرے نبی کے استقبال کے لیے لفظ بول رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ بچیاں کہہ رہی ہیں ہم پہ عرب کا چاند طلوع ہو کے آ رہا ہے، ہم کیوں نہ شکر کریں، ہم پہ اللہ کا شکر کرنا واجب ہے۔ اور ادھر میرے نبی کا استقبال کرنے والے، کوئی اونچی ماڑی والا آتا ہے، کوئی محل والا آتا ہے، کہتا ہے جناب میرے گھر میں 20 بندے آ سکتے ہیں۔ تیسرا آیا، وہ کہتا ہے جناب میرا گھر بڑا کھلا ہے، 50 بندے بھی آ جاتے ہیں، لیکن میرے گھر میں اسلحہ بھی ہے، تلوار بھی ہے، تیر بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، جو آنے والا ہے اس کی حفاظت کا سامان بھی موجود ہے۔ میرے گھر میں آئے، میرے نبی نے کیا جملہ بولا؟ حضور نے فرمایا چھوڑ دو چھوڑ دو، یہ میری اونٹنی مامورۃ من اللہ ہے، میں نے اس کی باغیں چھوڑ دی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مامورہ ہے۔ یعنی نبی بتا رہے ہیں کہ نبی تو نبی رہ گیا، نبی جس سواری پہ سوار ہو نا، اس سواری کو بھی ڈائریکٹ ہدایت رب دیتا ہے۔ یہ حضور کا یہ جملہ حضور کی صداقت پہ دلیل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چھوڑ دو، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، میں نے اس کی باغ، اس کی ڈور، اس کی باغیں میں نے چھوڑ دی ہیں، یہ مامورۃ من اللہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے حکم پہ چلے گی، میں اس کو کہیں نہیں بیٹھنے کو کہوں گا۔ اونٹنی چلتی رہی، لوگ انتظار کرتے رہے۔ المختصر اونٹنی اس جگہ پہ آ گئی جو جگہ مدینے میں 2 یتیم بچے، ایک کا نام حضرت سال تھا، دوسرے کا نام حضرت سہیل تھا۔ سال اور سہیل 2 یتیم بچے، ان کا خالی پلاٹ تھا، اس پلاٹ میں اونٹنی آ کے کھڑی ہو گئی، پھر بیٹھ گئی۔ حضور نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کو اٹھایا، بھئی میں تو اس کو اٹھا رہا ہوں، یہ اٹھ نہیں رہی۔ وہ اونٹنی لوگ دیکھ لیں کہ وہ اونٹنی جو بیٹھ نہیں رہی تھی، وہ اب اونٹنی اٹھ نہیں رہی۔ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جگہ اللہ کے حکم سے مقرر ہے۔ حضرات محترم بندے بڑے حیران، قریب ترین جو مکان ہے وہ ایسے بندے کا ہے کہ 1000 سال پہلے ایک بادشاہ تھا، نام تھا اس کا طبہ، اس نے عرب پہ حملہ کیا، کرتا کرتا اس نے مدینے پہ آ کے حملہ کیا، مدینے کا کیا محاصرہ، اور لشکر لے کے آیا۔ اس کے لشکر کے ساتھ یہودی عالم بھی تھے، فوج بھی تھی، ان کا پانی دانہ ختم ہو گیا۔ مدینے والوں کو پتا چلا، یثرب اس وقت نام تھا، کہ ہمارا جو دشمن ہے جس نے ہمارا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا دانہ پانی ختم ہو گیا، یہ بھوکے مریں گے۔ شہر والوں نے کیا کیا، کھجوروں کی بوریاں بھر بھر کے، جو شہر کی فصیل تھی اس زمانے میں، دیوار تھی شہر کے ارد گرد، اس کے باہر وہ بوریاں کھجوروں کی بھری ہوئی پھینکی،
اور اعلان کیا کہ ہو تو تم ہمارے دشمن، لیکن یہ ہماری ریت نہیں کہ ہماری سرزمین پر ہمارا دشمن بھی بھوک سے مر جائے، ہم یہ گوارا نہیں کرتے، ہو تو ہمارے دشمن یہ کھجوریں ہم دیتے ہیں، یہ کھاؤ۔ المختصر بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے، معاملہ کیا ہے؟ اس کے لشکر کے ساتھ یہودی علماء تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری تورات میں یہ موجود ہے کہ نبی آخر الزمان جب ان کا ظہور ہوگا اور وہ ہجرت کر کے جس شہر میں آئیں گے اس شہر کے لوگ اپنے دشمنوں کے لیے بھی مہمان نواز ہوں گے۔ ان یہودی علماء نے کہا کہ اے بادشاہ طبا، اس کے علاوہ اس کا جغرافیہ، اس شہر کا حدود اربع، اس کا جغرافیہ اور اس کے جو باسی لوگ ہیں بسنے والے، ان کی عادات و اطوار، ان سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہی وہ شہر ہے جس شہر میں 1.25 لاکھ نبیوں کا امام آخری نبی محمد عربی ہجرت کر کے آئے گا۔ بادشاہ نے خط لکھا، اپنے لشکر میں سے ایک بندے کو عالم دین کو منتخب کیا، اس کو وہ خط دیا، اس کو کہا کہ تم رہو ادھر، ہم چلتے ہیں واپس، اب اس شہر پہ کوئی حملہ نہیں، اور عالم دین کو مدینے میں چھوڑا۔ آپ اپنا لشکر لے کے چلا گیا، خط لکھا اور عالم دین کو کہا کہ تیری زندگی میں نبی آخر الزمان آ جائیں، میرا سلام بھی دینا، یہ خط بھی دینا، میری طرف سے کہنا کہ میں ایمان لایا ہوں آپ پہ، اور اگر تیری زندگی میں نہ آئے تو وصیت کر جانا اولاد کو، اگر اولاد کو کہنا کہ ان کی زندگی میں نہ آئے وہ وصیت کر جائے اپنی اولاد کو۔ 1000 سال گزرتا گیا، وہ عالم اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، نسل در نسل وہ اس طبا بادشاہ کا خط چلتا رہا۔ اب اونٹنی بیٹھ گئی حضرت سہل اور سہیل کے خالی پلاٹ میں، وہ جس کی قریب ترین رہائش تھی وہ بندہ نکلا باہر، ہاتھوں میں تھا خط، دوڑتا دوڑتا پیغمبر کے پاس آیا، ہاتھ جوڑ کے عرض کی آقا آپ نہ اٹھاؤ، جب اللہ کے حکم سے بیٹھ گئی ہے اس کو بیٹھنے دو، یہ میری رہائش، میرے گھر، میرا گھر بڑا قریب ہے، رہائش قریب ہے، میں میزبان بننا چاہتا ہوں، میرے مہمان بنیے، میرے گھر میرے غریب خانے میں تشریف لائیے، یہ خط ہے جو میرے دادا پردادا نے نسل در نسل چلایا ہے، طبا اس کا نام تھا، ان کی نسل سے میں ہوں اور ان کا سلام پیش کرتا ہوں۔ حضرات محترم وہ بندہ کون تھا؟ اس ہستی کو آج ہم ابو ایوب انصاری کے نام سے جانتے ہیں۔ ابو ایوب، جب میرا نبی مدینہ المنورہ میں جلوہ افروز ہوئے تو ایک کام تھا کہ یہود پہلے ان کو پورے مدینے پہ دسترس حاصل تھی، سیاست میں، معاشرتی معاملات میں، معاشی معاملات میں، وہ بادشاہ تھے یہود۔ انہوں نے جب دیکھا کہ جب سے محمد عربی آیا اور لوگ باہر نکل کے انہوں نے استقبال کیا، بچیوں نے دب بجا کے اس سونے کا استقبال کیا، بلکہ لوگ بنی نجار قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں آپ کی ماں آمنہ ہماری بیٹی تھی، آپ ہمارے نانکے میں آئے ہو، اس کے ماموں تمہیں کہتے ہیں اے محمد عربی ہمارے گھر جلوہ افروز ہو جاؤ۔ نبی نے فرمایا کسی کے گھر نہیں جانا، میں نے ادھر جانا ہے جدھر میرے رب نے حکم فرمانا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد ہر تندور پہ محمد کی باتیں، بھٹیوں پہ محمد کی باتیں،
ہر چوک میں میرے مصطفیٰ کی باتیں، بازاروں میں مصطفیٰ کی باتیں. ایک گروپ پہلے ٹائم آ رہا ہے وہ مسلمان ہو رہا ہے، دوسرا گروپ پچھلے ٹائم وہ مسلمان ہو رہا ہے. یہودی اکٹھے بیٹھے، انہوں نے کہا ان کے آنے سے پہلے دسترس تھی ہمیں، مدینے کی سیاست پہ عبور تھا ہمیں، ہماری مٹھی اور شکنجے میں تھے سارے حالات. اب حالات نکلتے نظر آ رہے ہیں، اب حالات نکلتے، اب مسئلہ خراب ہے، ادھر کوئی حل سوچو. انہوں نے اکٹھی میٹنگ بلائی، میٹنگ بلا کے انہوں نے کہا پروگرام بناؤ کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جناب پروگرام یہ ہے کہ ایک بندہ اپنا منتخب کرو، اس کو سوالات سکھاؤ کہ نبی سے یہ سوال کرے، اگر وہ جواب نہ دے تو ہم ڈنڈورا پیٹیں گے کہ یہ اچھا نبی ہے، جس کی باتیں صبح شام پورے مدینے میں ہو رہی ہیں، ہماری حکمرانی خطرے میں پڑ گئی ہے، تو اس کے لیے ہم پروپیگنڈا کریں گے. تو کوئی عالم چن لو. انہوں نے ایک عالم چنا، یہودیوں کے پاس بہت بڑا عالم تھا، نام تھا عبداللہ بن سلام. کیا نام تھا؟ عبداللہ بن سلام نام یہودیوں کا بہت بڑا عالم، تورات کا بہت بڑا عالم. انہوں نے کہا، اور فصاحت و بلاغت والا، گفتگو کرنے کا ماہر، بات کرنے کا ڈھنگ آتا تھا اسے، بات کرتا تھا تو آگ بھی لگا دیتا تھا، بات کرتا تھا تو سینوں میں ٹھنڈ بھی ڈال دیتا تھا، فصاحت و بلاغت کا ماہر تھا. انہوں نے اس کو بلایا، انہوں نے کہا کہ تم خود بھی عالم ہو، ہم تمہیں سوالات تیار کر کے دیتے ہیں، اگر یہ سوال کرو جواب اگر دے دیا نا اس نے، پھر یہ سوال کرنا، پھر اس کا جواب دے دیا تو یہ کرنا. انہوں نے 100 سوال تیار کروا کے پرچے پہ لکھ کے پرچہ اس کے ہاتھوں میں دیا. انہوں نے کہا 100 سوال ہم نے تیار کروائے، تم خود بھی بہت بڑے عالم ہو، پڑھے لکھے ہو، خود اپنے سینے کا زور بھی استعمال کرنا، جاؤ محمد کو جا کے ہراؤ. جب عبداللہ بن سلام میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچے تو کیا ہوا؟ میرے نبی کی خدمت میں صحابہ تھے اور حضور میٹھی میٹھی باتیں فرما رہے تھے. میرا نبی صلہ رحمی پہ گفتگو فرما رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں لوگو جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑ لو، اے لوگو جو تم پر زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو، اے لوگو جو تمہیں معروم کرے تم اسے عطا کر دو. یہ باتیں سنتا سنتا وہ مصطفیٰ کے قریب آیا، قریب آ کے چہرے کو دیکھا. میرے نبی نے پوچھا عبداللہ بن سلام کیسے آئے ہو؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے یہ چھوڑو کیسے آیا ہوں، آیا ہوں تو جناب کا دیوانہ بن گیا ہوں، کلمہ پڑھا کے مجھے بھی اپنے دین میں داخل فرما لو. یہ بات ادھر گئی، وہ بندے انتظار کر رہے تھے بہونے آیا عبداللہ بن سلام، لیکن عبداللہ بن سلام تو نہ آیا. خبر چلی گئی کہ وہ بندہ جس کو تیار کرا کے 100 سوال لکھ کے دے کے تم نے بھیجا تھا وہ وہاں جا کے مسلمان ہو گیا. انہوں نے عبداللہ بن سلام کو بلایا، انہوں نے کہا بھی جا کے تو سوال پوچھتا نا، وہ جواب دے دیتے، پھر پوچھتا، پھر جواب دے دیتے، مطمئن ہوتا، مسلمان ہوتا، ہمیں دکھ نہ ہوتا. ہمیں دکھ تو یہ ہے کہ تو گیا ہے سوال ہی نہیں پوچھا، ہماری محنت ضائع گئی، تو نے پوچھا ہی کوئی نہیں. اس نے کہا میں پوچھتا کیسے؟ میں جب سامنے گیا میری نگاہوں نے دیکھا، میرے دل نے گواہی دی یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. وہ مسلمان ہوئے، 4-5 بندے اور پادری ان کے مسلمان ہو گئے. المختصر انہوں نے کہا کہ جناب اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا نہ منع ہے نہ حکم ہے، اور یہود میں، یہودی مذہب میں اسلام جو ہے وہ یہ جو حکم دیتے ہیں تورات میں انہوں نے خود بنایا ہوا ہے کہ ہم اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں.
دوسری بات انہوں نے یہ اپنے اوپر لاگو کی ہوئی تھی کہ ہم ہفتے کے دن کی عزت اور احترام کرتے ہیں، ہفتے کے دن گھر سے نہیں نکلتے، کام کو نہیں نکلتے۔ اب یہ 5-6 بندے جو مسلمان ہوئے نا، انہوں نے کہا کہ اگر اونٹ کا گوشت ہم کھائیں بھی تو اسلام نے تو حکم کوئی نہیں دیا، اور اگر نہ بھی کھائیں تو اسلام نے منع بھی کوئی نہیں کیا، تو کیوں نہ ہم سابقہ مذہب کی روٹین بھی کچھ قائم رکھ لیں۔ آدھی جو ہیں تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، تو ہفتے کے دن کا ادب بھی کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کام کیا تو رب کو گوارا نہ ہوگا۔ انہوں نے آپ اتنے مجمع میں سے ہو سکتا ہے کتنے لوگ ہوں جنہوں نے ساری زندگی اونٹ کا گوشت نہ کھایا ہو، لیکن اللہ نے فرمایا جنہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کھایا، جو پہلے مسلمان ہیں نہیں کھاتے، بے شک نہ کھائیں، جو کھاتے ہیں بے شک کھائیں، لیکن اسلام کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی بندہ پچھلا مذہب چھوڑ کے آ کے مسلمان ہو، مسلمان ہونے کے بعد اپنے سابقہ مذہب کے بارے میں دل میں نرمی ہو اور وہ رسمیں اسلام میں رائج کرے۔ اسلام یہ برداشت نہیں کرتا، تو اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اب بڑے سیانے لوگ بیٹھے ہو، جب اونٹ کا گوشت حلال ہونے کے باوجود اگر عبداللہ بن سلام نہ کھائیں تو اسلام کی غیرت گوارا نہیں کرتی، کیونکہ ان کے پچھلے مذہب میں حکم تھا کہ نہ کھائیں۔ عبداللہ بن سلام کو اسلام نے کہا دوسرے کھائیں یا نہ کھائیں غرض نہیں، تم چبا چبا کے کھاؤ۔ کیوں؟ تم چبا چبا کے کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ جو پرانا تمہارا مذہب ہے اس کی رسموں کے چیتھڑے اڑیں گے۔ اب یہ تو تھا گوشت حلال، حلال انہوں نے روکا، نہ کھایا۔ اونٹ کا گوشت ہے، نہ اسلام نے منع کیا ہے نہ حکم دیا ہے، دونوں طرفیں برابر ہیں۔ جب دونوں طرفیں برابر ہوں تو مباح ہوتا ہے، نہ کھانا بھی مباح، کھانا بھی مباح، لیکن اسلام کی غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ تو آپ اندازہ لگاؤ جو لوگ 73 سال ہو گئے یہاں سے گئے ہوئے، ان کی رسموں کو ہم شادیوں میں ابھی تک بھی بھول نہیں سکے۔ اونٹ کا گوشت